بغداد قسط نمبر 48 بغداد کی رات قسط نمبر 48 نیل کے دونوں ساحلوں پر چاندنی کا اجالا پھیل گیا تھا۔ 7 شوال کا چاند ایک طرف آسمان پر فیروزہ ہو گیا، دوسری جانب بہتے نیل میں غوطے کھا رہا تھا اور دریا کی لہریں اس کے لرزتے عکس کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ اچانک ناؤ وسط دریا سے مشرقی ساحل کی طرف رخ بدلنے لگی۔ باتوں باتوں میں اچانک 2.5-3 میل کا سفر طے ہو گیا تھا۔ باد شمال موافق تھی، ملا چپو چلاتے اور بہاؤ کے خلاف ناؤ کھینے میں بڑے ماہر اور مستعد تھے۔ دریا کے مشرقی پشتے پر الاؤ کی روشنی نظر آ رہی تھی اور وہی روشنی ان کے مختصر دریائی سفر کا نقطہ انجام تھا۔ ناؤ ٹھیک اسی روشنی کے مقام پر دریائی پشتے کے ساتھ آ لگی تو مسافر ساحل پر اترنے لگے۔ ابن حرب نے شہزادی اور کنیز دونوں کو سہارا دے کر اتارا۔ حارث کے زخموں کی مرہم پٹی ہو چکی تھی، اب ہوش میں آ گیا تھا اور کھلی آنکھوں سے حیرت ٹپک رہی تھی، مگر بول نہیں سکتا تھا کہ منہ میں کپڑا ٹھسا تھا، اپنے پیروں پر نہ چل سکتا تھا کہ دونوں پیر بندھے ہوئے تھے۔ پہلے کی طرح سردار دیان، عبداللہ اور ڈنگا نے تینوں نے مل کر اسے اٹھایا اور ناؤ سے اتار کر ساحل پر لٹا دیا۔ حارث کو اتارتے سردار دیان نے چاروں ملاحوں کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ انہیں بدستور جنوب کے رخ بنی صوف کے مقام کی طرف جانا تھا، جو نیل کے مغربی ساحل پر واقع تھا۔ انعام لیتے ہی وہ آنن فانن روانہ ہو گئے۔ دریا کے پشتے پر سردار دیان کا نائب ان کا منتظر تھا۔ شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پشتے کی اوٹ میں شتر سواروں کا پورا دستہ موجود تھا۔ سواری کے لیے تیز رفتار سارنیاں بھی تھیں۔ ایک سارنی پر محمل دکھائی دیا۔ وہ سارے انتظامات دیکھ کر حیران ہوئی۔ ابن حرب ایسی جمعیت کے ساتھ اسے لینے آیا تھا جسے شاید مصری رسالہ بھی روک نہیں سکتا تھا۔ اب اس پر اپنے جنگجو محبوب کی شخصیت اور اہمیت واضح ہونے لگی۔ امبر اور ڈنگا بھی شتر سواروں کو دیکھ کر بھوچکے سے رہ گئے۔ شہزادی کے ساتھ امبر محمل میں سوار ہوئی۔ زخمی حارث کو عبداللہ نے اپنے ہمراہ کجاوے پر لادا۔ اسے حارث کی اصلیت اور اپنے آقا سے عداوت کا حال معلوم ہو چکا تھا اور بڑی سختی سے اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ ابن حرب، سردار دیان اور ڈنگا بھی سانڈیوں پر سوار ہو چکے تو شتر سوار ان سانڈیوں کو اپنے حلقے میں لے کر جنوب مشرق کی طرف ہو لیے۔ بنو جذام کا سردار دیان قافلے کا رہنما اور جنوب مشرقی راستے سے خوب واقف تھا۔ وہ راستے دشوار گزار اور بڑے جوکھوں کے تھے۔ اس علاقے میں آبادی کم تھی، جس کے درمیان طویل اور خطرناک فاصلے حائل تھے۔ ویسے بھی مصر کے اہم شہر اور قصبے نیل کے دونوں ساحلوں پر آباد ہیں اور ان کی ساری شادابی اور رونق نیل کے ساتھ ہے، مگر جنوب مشرقی مصر دشوار گزار پہاڑیوں، بنجر میدانوں اور صحراؤں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں شاذ و نادر ہی کوئی قافلہ سفر کرتا، البتہ دور دراز بستیوں میں رہنے والے لوگ کبھی کبھی راستے پر چلتے دکھائی دیتے تھے، ورنہ کسی اجنبی کا ادھر سے گزرنا ہوتا تھا۔ جنوب مشرقی مصر کی اس جغرافی خصوصیت اور راستوں کی دشواری کے باوجود شہزادی نجم کا فرار کا سفر راتی کو مناسب سمجھا گیا تھا۔ یہ احتیاط اس لیے ملحوظ رکھی گئی تھی کہ کوئی مصری قافلے کو سفر کرتے دیکھ نہ سکے، حتیٰ کہ اگر سردار دیان کے بس میں ہوتا تو اس علاقے کے پہاڑی راستوں، بنجر میدانوں اور صحراؤں کو بھی خبر نہ ہونے دیتا کہ ادھر سے کوئی قافلہ گزرا ہے۔ انہیں 2.5 دن میں تقریباً 250 میل کا دشوار گزار سفر کرنا اور تیسرے دن شام سے قبل بحیرہ کلزم کے ساحل پر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں سے وہ سمندر عبور کر کے بحیرہ کلزم کے اس پار راس محمد پر اتر سکتے تھے، جس کی ساحلی پٹی دور تک سمندر کے اندر چلی گئی تھی۔ نیل کے سرسبز و شاداب علاقے کو بڑی تیزی سے عبور کرنے کے بعد رات کے دوسرے پہر وہ جنوب مشرقی مصر کے اس ریگستان میں داخل ہوئے جو عربی صحرا کے نام سے شہرت رکھتا اور جنوب کی طرف میل ہا میل تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ مشرق میں یہ صحرا اس پہاڑی سلسلے سے جا ملتا ہے جو خلیج سویس سے بحیرہ کلزم کے جنوب تک شمالاً جنوباً وسیع اور طویل بحیرہ احمر یا بحیرہ کلزم کا پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے۔ عربی صحرا بھی اگرچہ بڑا دشوار گزار سمجھا جاتا ہے، مگر سردار دیان کے ہمراہ جو شتر سوار بھیجے گئے وہ بادیہ شام جیسے خطرناک صحرا سے گزر چکے تھے۔ خود ابن حرب صحرائی جوکھوں کا تجربہ رکھتا تھا، اس لیے چاندنی رات میں ریگستان کا سفر بھی خاصی تیزی سے طے کیا گیا، بلکہ چاند غروب ہو جانے کے باوجود قافلہ چلتا رہا اور سردار دیان اندھیرے میں اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ قافلے کے راستے متعین اور سفر کے اوقات طے شدہ تھے، جن کے مطابق پہلی رات اسے فسطاط سے تقریباً 100 میل دور نکل جانا اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈالنا تھا، جس کی نشاندہی پہلے سے کر دی گئی تھی کہ قافلہ یہاں سے رکے گا۔ گویا ساری رات کا سفر اور سارا دن پڑاؤ میں آرام کرنا تھا۔ دن کے اجالے میں سفر کی ممانعت تھی تاکہ مبادا کہیں کوئی قافلہ متجسس نظروں میں نہ آ جائے۔ طے شدہ اوقات کے مطابق سفر جاری تھا۔ حارث زخمی اور اسیر تھا، اس لیے صحرا کا سفر اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ثابت ہوا۔
تیز رفتاری کے باعث کجاوے میں ہچکولے لگتے نے سے ٹیسیں زخم میں اٹھتی تھیں، مگر اس بات پر سخت حیران و پریشان تھا کہ ابن حرب شہزادی نجم کے ساتھ اسے لیے کہاں لے جا رہا ہے۔ عبداللہ سے پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے زبان نہیں کھولی۔ خود جنوب مشرقی مصر کے راستوں اور منزلوں سے آگاہ نہ تھا، کبھی اس جانب سفر ہی پیش نہ آیا تھا۔ پھر اس نے چاند کے غروب ہونے اور ستاروں کی رفتار سے اندازہ لگایا کہ قافلے کا رخ جنوب مشرق کی سمت ہے۔ سوچنے لگا کہیں ابن حرب کی منزل یمن تو نہیں۔ اس کے برعکس ستاروں کی چھاؤں میں صحرا کا تھکا دینے والا سفر شہزادی نجم کے لیے راحت بخش تھا۔ وہ محمل میں آرام کر سکتی تھی مگر جاگتی اور صحرا عرب کی ہوا کے جھونکوں کو اپنے بدن سے چھو کر گزرتے محسوس کرتی رہی۔ وہ اس صحرا سے ان بڑے صحراؤں کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کے خوابوں کی تعبیر ملنے والی تھی۔ ابن حرب کی سارنی اس محمل کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ صبح کاذب کے وقت سفر کی رفتار مزید تیز کر دی گئی، جو پو پھٹنے کے بعد بھی تیز رہی، مگر جو ہی مشرقی افق پر جو ان کی نظروں کے سامنے تھا شفق کی سرخیاں نمودار ہوئی، سردار دیار نے قافلے کا رخ ان پہاڑی چٹانوں کی طرف موڑ دیا جو صحرا کے درمیان یوں کھڑی تھی جیسے بنجر زمین پر تھوہر کھڑے ہوں۔ نقشے کے مطابق قافلے کو واپسی پر انہی چٹانوں کے درمیان پڑاؤ ڈالنا اور دن بھر آرام کرنا تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سفری خیمے تان دیے گئے اور رات بھر کے جاگ گئے اور تھکے ماندے مسافر نیند کے صحرا میں بھٹکنے لگے۔ وہ فسطاط کو کم و بیش 100 میل پیچھے چھوڑ آئے تھے، مگر دیان کے غلام دن کے اجالے میں بھی پڑاؤ کی نگرانی کرتے رہے۔ یوں تو سب دن ایک جیسے ہوتے ہیں، سورج کے ساتھ دن چڑھتا اور اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتا ہے، مگر نجومیوں کی اصطلاح میں یعنی بعض دن سعد اور بعض نحس ہوتے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک بھی خدا زمانے یا دنوں کو پھیرتا اور بدلتا رہتا ہے، اسی لیے وہ تلک الایام نداولھا کی بات کرتے ہیں۔ ایام کی گردش کسی پہلو اور کسی مفہوم میں سے ہی بہرحال آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ 7 شوال جس کا آغاز غروب شمس سے ہوا بنی طولون کے لیے ایک منحوس دن تھا۔ ہر قمری مہینے کی ابتدا شام سے ہوتی ہے جب غروب شمس کے بعد ہلال طلوع ہوتا ہے، اسی طرح قمری مہینے کا ہر دن شام سے شمار ہوتا ہے اور رات دن کے 8 پہر گزر جانے کے بعد اگلی شام پر ختم ہو جاتا ہے۔ شوال کو شام کے جھٹپٹے میں شہزادی نجم اللیل فسطاط کے ساحل سے فرار ہوئی اور ابن حرب اس کیما پر اپنے رقیب کو بھی گرفتار کر کے لے گیا جس نے اپنی محبت کی خاطر بنی طولون کی عزت و ناموز کو بچانے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی رات القطائع میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو دراصل ایک ایسے خطرے کا نشان تھا جو مستقبل میں بڑی سنگین صورت اختیار کرنے والا تھا۔ 30ویں صدی ہجری میں عرب معاشرہ جہاں کئی قوموں، کئی رنگوں اور کئی نسلوں سے مخلوط تھا، وہاں اس مخلوط معاشرے میں کئی اخلاقی برائیاں اور خرابیاں بھی نفوذ کر چکی تھیں۔ اس داستان اسرار میں عربوں کی رزم آرائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بزم آرائیوں بلکہ عشرت کوشوں کا بھی حال اسناد کے ساتھ رقم کیا جا رہا ہے تاکہ اس دور کی صحیح معاشرتی زندگی سامعین کے سامنے آ جائے۔ ہمارے سننے والے جانتے ہوں گے یہ وہ دور تھا جب عربوں پر ترکوں کا اثر غالب آ رہا تھا۔ انہیں صرف لشکر و سپاہ پر اختیار حاصل نہیں ہو گیا تھا بلکہ حکومتی معاملات میں بھی ان کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی۔ مال و دولت کی فراوانی کے باعث عرب عیش و عشرت میں غرق ہو رہے تھے۔ ان کی محل سراؤں، کوشکوں اور حویلیوں میں حرموں کی تعداد 3 4 سے کم نہ تھی۔ کنیزوں کی نفری بڑھ گئی تھی، غلاموں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کسی رئیس، سردار یا شیخ قبیلہ کی دولت و حشمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا تھا کہ اس کے پاس کتنی بیویاں، کتنی کنیزیں اور کتنے غلام ہیں۔ گویا حرمیں اور لونڈیاں نمائش کی چیزیں تھیں۔ خوبصورت اور عالی نسب بیویاں اگر بڑے بڑے خاندان والوں سے تھی تو حسین اور پڑھی لکھی کنیزیں مہنگے داموں خریدی جاتی تھیں جن سے عمرہ اور شیوخوں کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوتا تھا، اور جو کنیز کسی مالک کے بچے کو جنم دیتی وہ ام الولد کہلاتی اور از خود آزاد سمجھی جاتی۔ اس دور کی سب سے بڑی قباحت حسین اور نوجوان غلاموں کی طرف رغبت تھی جنہیں ندیم، ہمنشیں یا ساقی کہا جاتا تھا۔ یہ قباحت بڑے طبقے میں عام تھی، حتیٰ کہ بعض خلفاء اور وزراء اور گورنر تک اس میں مبتلا تھے۔ طولونی ریاست کا سربراہ سلطان ابو جیش خمارویہ خوبصورت غلاموں سے غیر معمولی رغبت رکھتا، بلکہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس علت میں بری 7 شقاز القزہ نے سلطان سے ایک انتہائی اہم اور خفیہ معاملے میں ملنے کی درخواست کی تھی۔ خمارویہ نے اسے رات کے کھانے پر مدعو کر لیا کہ دسترخوان پر گفتگو ہو جائے گی۔ منصف اعلیٰ کا خیال تھا کہ آج سلطان تنہا کھانا کھائے گا، جبھی اسے مدعو کیا ہے، لیکن جب وہ شاہی محل میں پہنچا تو 2 اہم آدمی دسترخوان پر موجود تھے۔ ان میں ایک تفیج بن جوف جو خمارویہ کے والد احمد بن طولون کے انتہائی وفادار لوگوں میں سے تھا، اور خمارویہ نئے حالات میں اسے شام جیسے اہم صوبے کی گورنری پر فائز رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ دوسرا فوجی سپہ سالار محمد بن سلیمان تھا۔ خمارویہ نے اسے بھی کسی اہم خدمت کے لیے طلب کیا تھا،
مگر قاضی القضا جو مسئلہ لے کر آیا اس پر کسی دوسرے کی موجودگی میں بات چیت نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ اس نے سلطان سے تخلیہ میں ملنے کی درخواست کی۔ خمارویہ بڑے اطمینان سے اٹھا اور منصف اعلیٰ کو ایک ملحقہ کمرے میں لے گیا جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس تنہائی میں گفتگو کرنے کے بجائے قاضی القضا نے ایک درخواست نکال کر سلطان کے سامنے پیش کر دی۔ خمارویہ حیرت و تعجب کی حالت میں پڑھنے لگا۔ اصل میں وہ درخواست ایک گمنام شخص نے اپنے علاقے کے قاضی کو دی تھی، جس میں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی خودکشی کا واقعہ بیان کیا اور لکھا تھا کہ وہ لڑکا سلطان خمارویہ بن احمد کا غلام تھا، مگر جب باپ کو اپنے بیٹے کی ان خدمات کا علم ہوا جو وہ سلطان کے لیے ادا کرتا تھا تو اس نے بیٹے کو لعنت ملامت کی، اسے اپنی فرزندی سے خارج کر دیا اور کہا کہ آئندہ وہ اس کی منحوس شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا، جس پر لڑکے نے مارے شرمندگی کے اسی وہ خودکشی کر لی اور کلیجے میں خنجر بھونک کر مر گیا۔ گمنام شخص نے قاضی کی عدالت میں عرضی دی تھی کہ اس کے لڑکے کا اصل قاتل سلطان خمارویہ بن احمد ہے جو اس کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوا، لہٰذا عدالت اس مقدمے کا فیصلہ کرے اور لڑکے کے باپ کو انصاف دلائے۔ قاضی نے معاملے کو اس لیے سنگین قرار دیا تھا کہ الزام کی انگلی طولونی حکمران پر اٹھائی گئی تھی اور عرضی اس یادداشت کے ساتھ قاضی القضا کو بھیج دی تھی کہ غلام پرستی کو لائق تعزیر جرم قرار دیا جائے اور ثبوت جرم کے بعد مجرم پر حد لگائی جائے۔ قاضی نے لکھا تھا کہ جب کسی ملک کا حکمران ایسی برائی میں مبتلا ہو تو معاشرے میں اس کا پھیل جانا ضروری ہے، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، یعنی کہ لوگ اپنی بادشاہوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ایک خفیہ درخواست جس پر سائل نے اپنا نام نہیں لکھا تھا مگر انصاف مانگا تھا۔ خمارویہ ابو جیش پہلے تو اسے پڑھ کر سکتے میں آ گیا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، یہ ایک گمنام آدمی کا دعویٰ ہے جو اتہام کے ذیل میں آتا ہے۔ تعجب ہے تم نے ایسی بیہودہ تحریر پر ہمارا وقت ضائع کیا۔ اس وقت خمارویہ کی کیفیت ایک سانپ جیسی تھی جو رینگتے رینگتے اچانک رک جائے اور گردن اٹھا کر پیچھے دیکھنے لگے، بلکہ پیچھا کرنے والوں پر اپنی ہیبت طاری کر دے۔ قاضی القضا نے اس کے الفاظ کی تلخی اور لہجے کی خفگی محسوس کی مگر اس کی معلومات میں اضافہ کرنے لگا۔ سلطان علی یہ دعویٰ بے شک ایک گمنام آدمی نے کیا ہے، لیکن اس نے اپنے نام اور اپنی پوری شناخت کے ساتھ قاضی کو ایک علیحدہ درخواست بھی دی ہے کہ وہ اپنے دعوے کی کھلی سماعت نہیں چاہتا، اس لیے عرضی و دعویٰ پر اپنا نام نہیں لکھا، لیکن اپنے دعوے کے ثبوت اور شہادتیں رکھتا اور انہیں پیش بھی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ عدالت اسے تحفظ دے سکے۔ سلطان علی آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ گمنام آدمی جس نے دوسری درخواست میں اپنی پوری شناخت لکھی ہے دراصل لڑکے کا باپ ہے۔ کون ہے وہ؟ خمارویہ نے تعجب سے پوچھا۔ اس کا نام اور مکمل شناخت دونوں قاضی کے پاس بطور امانت محفوظ ہیں، مگر اس فتنہ پرور آدمی کا نام چھپا نہیں رہ سکے گا۔ جب خودکشی کرنے والے لڑکے کا نام نہیں چھپ سکا تو اس کے باپ کا نام کیسے پردہ اخفا میں رہ سکتا ہے؟ لیکن وہ جس مسلط کے تحت پوشیدہ رہنا چاہتا ہے اس میں آپ ہی کی بہتری ہے، کوئی شخص ہم پر الزام لگا کر چھپ نہیں سکتا۔ قاضی القضا نے جواب دیا، ابو جیش اگر آپ اسے ننگا کریں گے وہ آپ کو ننگا کر دے گا۔ خمارویہ نے چونک کر دیکھا، وہ منصف اعلیٰ اسے نرم لہجے میں بتانے لگا، ابھی تک لوگوں کو صرف اتنا علم ہے کہ لڑکے نے کسی بات پر باپ کی لعن طعن سن کر خود کو ہلاک کر لیا ہے، اگر کل کلا انہیں لعنت ملامت کی اصل وجہ معلوم ہوگی تو ممکن ہے لوگ آپ کے خلاف بھڑک اٹھیں اور کوئی بڑا فتنہ بپا ہو جائے۔ لوگ تو تب بھڑکتے جب انہیں لڑکی کی خودکشی کا اصل سبب معلوم ہوتا، لیکن خمارویہ ابو جیش کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا اور غضبناک ہو کر بولا، کون جانتا ہے کہ باپ بیٹے کے مابین کس بات پر جھگڑا ہوا ہوگا؟ پھر بھی اگر لڑکی کی خودکشی کا بالواسطہ طور پر کوئی شخص ذمہ دار ہے تو صرف اس کا باپ، لہذا قاضی کا فرض ہے وہ سائل پر حد لگائے۔ دعویٰ سن لینے کے بعد کوئی قاضی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ سائل مجرم نہیں، اس نے صرف انصاف طلب کیا ہے اور وہ ایک برائی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ قاضی القضا نے اعتراف گناہ کا کڑوا پیالہ خمارویہ ابو جیش کے ہاتھ میں دے دیا تھا، مگر اس نے پیالہ پینے سے انکار کر دیا اور گمنام آدمی کی طرف سے دی گئی عرضی لوٹا دی۔ ہم کسی کی موت کی ذمہ دار نہیں، نہ اس قسم کا گمنام دعویٰ قانون کی نظروں میں کوئی اہمیت رکھتا ہے، اسے خارج کر دیا جائے۔ قاضی القضا نے جو سلطان کے بارے میں بعض ذاتی معلومات رکھتا تھا ایک آخری کوشش کی۔ ابو جیش خون بہا دیکھ کر بھی سائل کا منہ بند کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم الزام اپنے سر لیں، کسی بڑے فساد سے بچنے کے لیے چھوٹے فتنے سے نپٹ لینا بہتر ہے۔ خمارویہ نے سوچا پھر کہا، ہم اس گمنام آدمی سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اپنی شرط پر۔ اور آپ کی شرط کیا ہوگی؟ وہ الزام واپس لے، ہم اس کی دلجوئی کی خاطر لڑکے کا خون بہا ادا کر دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد وہ طعام کے کمرے میں واپس آ گئے۔ اگرچہ دونوں ایک فیصلہ کر کے آئے تھے لیکن خمارویہ بڑا آزردہ خاطر اور برہم دکھائی دے رہا تھا، جیسے منصف اعلیٰ نے اسے میدان عدل کے ایک پلڑے میں اور حسین غلام کی ہلاکت کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر تول دیا ہو۔ دسترخوان پر بھی وفاداروں کو جلی کٹی سناتا رہا۔
ترک سردار تیفج بن جوف اور فوجی سالار محمد بن سلیمان سمجھ گئے کہ وہ عدالت کے کسی فیصلے پر ناخوش ہے اور اب شاید اس کے ساتھ معاملے کی گفتگو نہ ہو سکے گی۔ یہ قیاس غلط نہ تھا، خود خمارویہ اندر ہی اندر اس قدر کھول رہا تھا کہ اس نے مہمانوں کو رخصت کر دینا مناسب سمجھا اور کھانے کے بعد انہیں حوصلہ افزا پیغام کے ساتھ خدا حافظ کہا۔ ابن جوف اور ابن سلیمان اہم فی الوقت ایک ایسے معاملے میں الجھ گئے ہیں جسے میں نے ڈھال کر دیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد تم سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد جب وہ تنہا رہ گیا تو غلاموں اور خادموں پر گرجنے برسنے لگا کہ وہ سب نمک حرام اور بے ایمان ہیں۔ کنیزوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مزاج عالی آج بگڑا ہوا ہے، اس لیے کسی کنیز کو کیا پڑتی تھی کہ قریب آتی۔ ایسی حالت میں صرف حرم خاص کو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا گر آتا تھا، لیکن وہ شہزادی عباسیہ اور شہزادی قطر الندیٰ کے ساتھ امام شافعی کے مزار کی حاضری دینے چلی گئی اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ عشاء کے بعد سلطان نے اپنے ترک غلام رضوان کو طلب کیا، جسے دیکھتے برہم بھی جاتی رہی اور وہ اس کے ساتھ دلچسپی کی باتیں کرنے لگا۔ اس اثنا میں شہزادیاں بھی القطاع میں لوٹ آئیں۔ جب ڈرے ہوئے غلاموں اور سیمی کنیزوں نے حرم خاص کو سلطان کی برہم اور خفگی کا حال سنایا اور بتایا کہ اس وقت وہ رضوان کے ساتھ کمرہ خاص میں ہیں، تو اس نے بھی مداخلت نہ سمجھی اور سلطان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ تھا عجیب واقعہ جو 7 شوال کی رات خمارویہ ابو جاش کو پیش آیا اور جس نے اسے بے حد برا فروختہ کر دیا تھا۔ ادھر قصر نجم میں بھی کنیزیں اپنی مالکن کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزادی نجم اللیل پہلے بھی کئی بار اپنی سودانی کنیز امبر کے ہمراہ امام شافعی کے مزار یا مشہد نفسیہ کی زیارت کرنے جاتی اور کبھی کبھار دیر سے لوٹتی تھی۔ رات کا پہلا پہر گزرنے والا تھا اور وہ ابھی تک واپس نہ آئی تھی، لیکن کوئی اندیشہ اس لیے نہیں تھا کہ آج محافظ ڈنگا بھی ساتھ تھا۔ کنیزیں تو انتظار کر کے سو گئیں، لیکن قصر کا بوڑھا داروغہ آدھی رات تک جاگتا اور جمائیاں لیتا رہا، پھر اس اطمینان کے ساتھ سو گیا کہ کالے چیتے کی طرح ہوشیار ڈنگا شہزادی کے ہمراہ ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے پھر ساتھ میں شہزادی کی کوئی سہیلی مل گئی اور اس نے کچھ دیر کے لیے روک لیا ہو، لیکن پو پھٹنے کی صبح اذان کے ساتھ آنکھ کھلی تو یہ معلوم کر کے حواس باختہ ہو گیا کہ رات نہ تو ڈنگا لوٹا، نہ شہزادی نجم اللیل اور نہ امبر واپس آئی تھی۔ داروغہ کے ذہن پر دھند سی بکھرنے لگی۔ اس بکھرتی دھند میں خیال آیا ممکن ہے استاد سے واپسی پر کوئی تلونی بیگم شہزادی کو اپنے ہمراہ لے گئی ہو کہ رات اس کے ہاں ٹھہر جائے۔ اس صورت میں بھی کسی غلام کے ذریعے اطلاع بھیجنا ضروری بلکہ خود ڈنگا کا واپس آنا لازمی تھا۔ مگر اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی تو داروغہ نے کنیزوں کو فوراً بیدار کر دیا کہ بنی ترون کے محلوں میں اپنی مالکن کا پتہ کریں۔ صبح کی روشنی میں ایک کنیز نے سب سے پہلے شہزادی عباسیہ کے دروازے پر دستک دی۔ وہ نجم اللیل سے زیادہ بے تکلف تھی، لیکن یہ سن کر دنگ رہ گئی کہ نجم رات اپنے قصر میں نہیں آئی۔ اس کے استفسار پر کنیزوں نے بتایا کہ اس کی مالکن کل شام اترنے سے پہلے فستاد کی طرف چلی گئی اور امبر ساتھ تھی۔ کوئی اور بھی ساتھ تھا، حبشی غلام ڈنگا۔ وہ ان سے تھوڑی دیر قبل قصر سے نکل گیا، مگر امبر نے بتایا تھا کہ آج واپسی شاید دیر سے ہوگی، اس لیے حفاظت کی خاطر ڈنگا بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ وہ پہلے بھی کبھی ساتھ گیا تھا، 1-2 بار پہلے بھی جا چکا ہے، اس نے بتایا۔ مالکن فستاد میں صرف امام شافعی کے مزار اور مشہد نفسیہ کی زیارت کرنے جاتی اور عام طور پر عشاء کے وقت لوٹ آتی ہیں، مگر کل شام وہ امام شافعی کے مزار پر تو نظر نہیں آئی۔ ممکن ہے پہلے مشہد نفسیہ چلی گئی ہوں، ممکن تو یہ بھی ہے کہ وہ مشہد نفسیہ پر نہ جا سکی ہو اور راستے ہی میں۔ شہزادی عباسیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر اس نے کنیز کی طرف ہاتھ اٹھا کر تحکمانہ لہجے میں کہا، شہزادہ شہبان کو فوراً خبر کرو، نجم کی پراسرار گمشدگی خطرناک ہے۔ کنیز وہیں کے قدم بھاگی۔ القطاع کے دوسرے محلوں میں بھی شہزادی کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا۔ جیسے جیسے روشنی پھیل رہی تھی، بوڑھے داروغہ کی فکر و تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کنیزوں کی واپسی مایوس کن تھی۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ خود قصر شہبان کی جانب دوڑا اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شہزادہ شہبان کو اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دی۔ شہبان نے شہزادی نجم اللیل کی گمشدگی کی اطلاع حیرت و تعجب سے سنی اور کہا، ہو سکتا ہے وہ القطاع میں کسی بیگم کے ہاں مقیم ہو، وہ بنی طولون کی کسی بھی بیگم کے ہاں نہیں، القطاع کی کسی قصر میں نہیں، حتیٰ کہ پورے القطاع میں نہیں۔ یہ کہہ کر بوڑھا داروغہ شہزادہ شہبان کے قدموں میں گر گیا۔ شہزادی صاحبہ کو تلاش کیجیے حضور، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شہزادہ نے داروغہ سے کہا کہ وہ قصر نجم میں واپس جائے اور اس کی ہدایت کا انتظار کرے۔ اسے رخصت کر کے غلام کو حارث ابو ظفر کی حویلی میں بھیجا۔ شہزادے کا خیال تھا کہ نجم اللیل کی سب سے دیکھ بھال حارث ہی کر رہا ہے اور اسی کا شہزادی سے میل جول تھا۔ ممکن ہے اپنی کنیز اور غلام کے ساتھ شہزادی نجم نے رات حارث کی حویلی میں بسر کی ہو۔ مگر غلام لوٹ کے آیا تو اس نے یہ وحشتناک اثر خبر سنائی کہ خود حارث کا کل تیسرے پہر سے غائب ہے
اور رات حویلی میں نہیں آیا۔ یہ ایک حیرت انگیز اطلاع تھی کہ اگر شہزادی نجم کل رات سے غائب ہے تو حارث نے بھی رات اپنی حویلی میں نہیں گزاری۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہزادی نجم جہاں بھی گئی حارث اس کے ساتھ ہے۔ مگر دونوں چنائی کہاں گئے؟ اچانک ایک اور خیال بجلی کی طرح ذہن میں لپکا اور فوراً قصر نجم کی جانب چل دیا۔ افسردہ کنیز اور پریشان غلام بوڑھے داروغہ کے ارد گرد جمع تھے جو مارے فکر کے ادموا سا ہو رہا تھا۔ شہزادہ شیبان کے قصر میں داخل ہوتے دیکھا تو لپک کر آگے بڑھا اور ایک بار پھر اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کنیز اور غلام کچھ اور سہم گئے۔ شہزادہ نے داروغہ کو اٹھنے اور مقامی ہوش و حواس میں سوالوں کا جواب دینے کو کہا۔ بوڑھا داروغہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ شیبان نے پہلا سوال کیا، کیا حارث کل یہاں آیا تھا مگر شہزادی صاحبہ سے نہیں ملا؟ بیرونی دروازے پر ڈنگا سے کوئی بات کر کے لوٹ گیا تھا۔ تم نے شہزادی نجم کو اس کے آنے کی اطلاع دی تھی؟ نہیں حضور والا۔ کیوں؟ شیبان کا لہجہ سخت تھا۔ بوڑھا داروغہ بتانے لگا، حارث یہاں زیادہ تر سورانی کنیز امبر سے ملنے آتا اور عام طور پر باغیچے میں اسی سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اگر اسے شہزادی صاحبہ سے ملنا ہوتا تو امبر ہی ملاقات کا بندوبست کرتی تھی، لیکن شہزادی صاحبہ سے ملاقات کبھی کبھاری ہوتی تھی۔ اچانک ایک اور ادھیڑ عمر نوکرانی نے لقمہ دیا، وہ امبر کے لیے تحائف بھی تو لایا کرتا تھا۔ جی ہاں، داروغہ نے اس کی بات پکڑ لی۔ ہم نے اسے شہزادی صاحبہ کے لیے نہ تو کوئی تحفہ لاتے کبھی دیکھا مگر امبر کو آئے دن کوئی نہ کوئی سوغات دے کر خوش رکھتا تھا۔ ناگہاں شیبان نے ایسا سوال کر دیا جسے سن کر بوڑھا داروغہ پریشان ہو گیا۔ سلطان معظم شہزادی نجم کا عقد ثانی حارث سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے میل جول کی اجازت دے دی تھی، مگر شہزادی نجم کا اس بارے میں کیا خیال تھا اور وہ حارث کے ساتھ کس طرح پیش آتی تھی؟ ایک دو پل داروغہ کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، شہزادہ علی، اگر سچی بات معلوم کرنا چاہتے تو سچی بات یہ ہے، شہزادی صاحبہ اس عقد کے لیے راضی نہ تھی۔ وہ بظاہر تو حارث سے خوش ہو کر ملتی لیکن دل سے اسے ناپسند کرتی تھی۔ میرا خیال ہے شوال کے آخر میں وہ سلطان معظم کو اور آپ کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنے والی تھی کہ حارث انہیں قبول نہیں۔ اس بات نے شیبان کو چونکا دیا کہ امبر بھی جانتی تھی کہ شہزادی حارث کے ساتھ عقد پر آمادہ نہیں۔ سرکار امبر ان کی خاص کنیز ہونے کے ناطے ان کا دل کا حال اچھی طرح جانتی تھی، مگر حارث کو جھوٹی تسلیاں دیتی رہتی تھی کہ پریشان نہ ہوگا وہی جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ شاید حارث اس لیے امبر کو سوغاتیں دیتا رہتا تھا کہ وہ اس کے لیے شہزادی صاحبہ کو جیتنے کی کوشش کرے، یا کوئی اور لالچ تھا جس کے متعلق خادم کچھ نہیں جانتا۔ کنیز اور غلاموں نے بوڑھے داروغہ کی بیان کی تائید کی اور امبر کے ساتھ حارث کی رازدارانہ ملاقاتوں کی تصدیق ضروری سمجھی، جس کے بعد شہزادہ شیبان کے ذہن میں کن کھجورے کی مانند ایک خیال بار بار لپکنے جھپکنے لگا۔ اب اس نے ابشی غلام ڈنگا کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ ڈنگا کے ساتھ حارث کا رویہ کیسا تھا؟ بوڑھے داروغہ نے بتایا، میں زیادہ تو نہیں مگر اتنا ضرور جانتا کہ کچھ دنوں سے ڈنگا حارث کا بے حد احترام کرنے لگا تھا۔ اسے دیکھتے پھاٹک کھول دیتا اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا۔ کل بھی جب حارث پھاٹک پر نمودار ہوا تو ڈنگا سر جھکا کھڑا تھا، نہ جانے حارث اس کے کان میں کیا پھونک مار کر چلا گیا۔ بوڑھے داروغہ کی بیان، کنیزوں اور غلاموں کی تصدیق سے شیبان کے ذہن میں جو کہانی ترتیب تھی وہ حارث ابو ظفر کے سراسر خلاف تھی۔ واقعہ کچھ ایسا سنگین اور بھیانک تھا کہ اس نے صرف داروغہ کو ساتھ لیا اور فوراً شاہی محلات کی طرف ہو لیا۔ سلطان خماربیہ ابو جایش کو واقعے کی اطلاع دینا ضروری تھا۔ شہزادی نجم اللیل کی گمشدگی کی خبر شیبان سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی، کیونکہ قصر نجم کی کنیزیں اپنی مالکن کو ڈھونڈنے آئیں تو سلطان کے حرموں کو بھی صورتحال بتا گئی تھی۔ البتہ کسی نے ابھی تک سلطان کو اس ناشدنی سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ خماربیہ رات کی استراحت کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ یہ فرض خود شیبان کو ادا کرنا پڑا۔ سلطان نے صبح بھائی کی آمد اور اس کی پریشان صورت سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی بری خبر لے کر آیا ہے۔ بہرحال اس بری خبر کے بعد جو اس نے رات سن لی تھی وہ ہر بری خبر سننے کے لیے تیار تھا، مگر جب شہزاد نے شہزادی نجم کی گمشدگی کی اطلاع دی اور بتایا کہ امبر اور ڈنگا بھی اس کے ساتھ رات سے غائب ہے تو خماربیہ کے ہوش اڑ گئے۔ پھر حارث ابو ظفر کی روپوشی کی خبر سنی، وہ بھی کل سپہر اپنی حویلی سے غائب ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہزادہ شیبان کا خیال ذہن میں لپکنے والا کن کھجورا اشارہ کر رہا تھا کہ حارث شہزادی کے اغوا کا مرتکب ہوا ہے، لیکن جب ہم نجم کا عقد ثانی حارث سے کرنا چاہتے تھے تو اس نے شہزادی کو اغوا کر کے ہماری رسوائی کا سامان کیوں کیا؟ اس لیے کہ نجم اسے اپنا شوہر قبول کرنے پر تیار نہ تھی۔ اب شیبان وہ کہانی بیان کرنے لگا جو اس کے ذہن نے ترتیب دی اور جس کی شہادت واقعہ دے رہے تھے۔ اس نے بوڑھے داروغہ کو شہادت دلوائی جس نے سلطان خماربیہ کے سامنے وہ باتیں دہرائی جو پہلے شیبان کے سامنے بیان کر چکا تھا۔ خماربیہ ابو جایش قصر نجم کے حالات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور شہزادہ شیبان نے اس پر حیرت کی کچھ اور بجلیاں گرا دی۔ سلطان معظم واقعات کی شہادت کہتے کہ جب حارث کو پتہ چل گیا کہ شہزادی نجم بطور شوہر اسے قبول نہیں کرے گی تو اس نے نجم کو زبردستی حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی پہلی کڑی امبر تھی۔
جسے اس نے نت نئی سوغاتوں سے رام کر لیا اور شہزادی کے اغوا کی خاطر اپنا اعلی کار بنایا۔ اس کا دوسرا شریک ڈنگا تھا جو انعام کے لالچ میں آ گیا۔ حارث کا منصوبہ غالباً یہ تھا کہ وہ شہزادی کو اغوا کر کے تنہائی میں لے جائے گا، اس طرح نجم اسے اپنا شوہر قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 7 شوال کو یوم الخمیس کی رات طے پائی، جب شہزادی عام طور پر امام شافعی کے مزار اور مشہد نفسی کی زیارت کے لیے فسطاط جایا کرتی تھی۔ امبر اور ڈنگا کا بھی فرض یہ تھا وہ شام کے وقت شہزادی نجم کو اپنے قصر سے نکال کر فسطاط کی طرف لے آئیں۔ آگے جو کرنا تھا حارث کو کرنا تھا، اور جو کچھ بھی کیا اسی نے کیا ہوگا۔ اب میں نہیں کہہ سکتا وہ نجم کو کہاں لے گیا اور واپس بھی آئے گا یا نہیں۔ خمارویہ یہ کہانی سن کر جو واقعات کے عین مطابق تھی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گیا، اور اسی وقت اس نے افسر ضباط کے ساتھ قلعہ کے فوجی سالار کو طلب کیا۔ اس کی ہیبت ناک آواز جو رات کی طرح کڑک رہی تھی اور دہشت انگیز الفاظ سن کر بادلوں کی سی گرج تھی، تمام حرم میں شہزادیہ کنیز الخادم سمجھ گئے کہ شہزادی نجم کی گمشدگی کا واقعہ اس خبر سے کہیں زیادہ بھیانک ہے جو شاہی محلات میں سویرے سنی گئی تھی۔ سلطان نے افسر ضباط اور فوجی سالار کو حکم دیا کہ حارث اگر فسطاط اس کے گرد و نواح میں کہیں چھپ گیا ہے تو اسے بطن زمین سے بھی برآمد کیا جائے۔ اگر وہ کسی طرف فرار ہو گیا ہے تو مصر و شام کی آخری سرحدوں تک مصری سواروں کا پیچھا کریں اور اسے زندہ یا مردہ ہمارے حضور لے کر آئیں۔ اس حکم پر ضباط کے جوان حارث کی تلاش میں فسطاط اور گرد و نواح کی بستیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان کے نزدیک شہزادی نجم کو اغوا کر کے چھپ گیا تھا۔ فوجی رسالے کے سوار جن کے گھوڑے اونٹ ہوا سے زیادہ تیز رفتار تھے مختلف راستوں پر دوڑنے لگے۔ اگر وہ بدبخت شہزادی کو لے کر فرار ہو گیا ہے تو کسی نہ کسی راستے پر کہیں نہ کہیں گرفتار کر لیا جائے۔ حارث کی تلاش اور تعاقب کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ تیسرے پہر سلطان خماروی ابو جیش کو جو اپنے قصر میں بڑا مضطرب تھا پہلی اطلاع ملی کہ ابھی تک حارث کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ یہ ضباط کی اطلاع تھی جو فسطاط اور اس کے گرد و نواح میں اسے کھوجتی پھر رہی تھی۔ شام کے وقت فوجی رسالے کا قاصد الکنترا سے خبر لے کر آیا کہ مفرور حارث ابھی تک ہاتھ نہیں لگا۔ نہ لوگوں نے کسی ایسے قافلے کو گزرتے دیکھا جس میں ایک حبشی غلام اور 2 عورتیں ہوں۔ اس احتمال کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا کہ حارث کے گھوڑے یا اونٹ غیر معروف راستوں پر سفر کر رہے ہوں، لہٰذا رسالے کے جوان تمام راستوں پر اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ابھی تک نتیجہ 0 ہے، مگر تلاش کا سفر جاری ہے۔ وہ کہیں بھی چلا جائے گرفتاری سے بچ نہیں سکتا۔ دونوں خبریں مایوس کن تھی، جبکہ شہزادی نجم کے اغوا اور حارث کے مفقود الخبر ہونے کی اطلاع سن لینے کے بعد القطع کی قصروں اور کوشکوں میں ایک قیامت صغریٰ بپا تھی۔ اس بھیانک افسانے پر طولونی بیگمات اور شہزادیوں پر جو صدمہ بیت گیا سو بیت گیا، لیکن اب خاندان کے بوڑھے بھی الزام کی انگلی خماروی ابو جیش پر اٹھا رہے تھے کہ وہی اس اندوناک حادثے کا ذمہ دار ہے جس نے ایک طولونی شہزادی کو حارث ابو ظفر کی معمولی خدمت کا انعام ٹھہرایا اور خاندان کی عزت غلام کے سپرد کرنے پر تیار ہو گیا، جبکہ شہزادی نجم نے حارث کا انعام بننے سے انکار کر دیا تھا۔ خاندان میں باتیں کسی غلام یا کنیز کے ذریعے خمارویہ تک بھی پہنچ رہی تھی، جو اپنے قصر خاص میں بیٹھا ضباط اور فوج کے افسروں کو نئی ہدایات جاری کر رہا اور بے حد پریشان تھا، بلکہ ایک ہی رات اور ایک ہی دن کے اندر اپنی عمر کے مقابلے میں زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ وہ بے نام خطرے اور انجانی اندیشے جو آدمی کے ساتھ ساتھ بے آواز سفر کرتے ہیں کسی مقام پر ناگہاں اسے دبوچ لیتے ہیں، اور ان کا صدمہ ایسا ہوتا ہے جو آدمی کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ 7 شوال کی رات اس نے قاضی القضاء سے ایک منحوس خبر سنی جس نے اسے پریشان اور مشتعل کر دیا، لیکن اس رات کی صبح اس سے بھی زیادہ بری اور وحشتناک خبر لے کر طلوع ہوئی تھی، جسے سنتے ہی طولونی قصروں میں جیسے صف ماتم بچھ گئی تھی اور انگلیاں ابو جیش خمارویہ پر اٹھ رہی تھی کہ اسی نے ایک غلام کو شہزادی کی تقدیر کا مالک بنانے کی غلطی کی تھی، جس کا خمیازہ پورے خاندان کو بھگتنا پڑا ہے۔ لیکن بنی طولون کی عورتیں اور مرد نہیں جانتے تھے کہ ابھی وہ جن بڑے خطروں اور صدموں سے دوچار ہونے والے ہیں ان کے مقابلے میں شہزادی نجم کا سانحہ بہت چھوٹا ہے۔ انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ جعفر نجومی نے آسمانوں میں جھانک کر بنی طولون پر نازل ہونے والی تباہی و بربادی کا منظر دیکھ لیا ہے، اور قوموں کی بدنصیبی یا بربادی کے نشانات سب سے پہلے آسمانوں پر ظاہر ہوتے ہیں، پھر زمین پر ان کا سایہ پڑتا ہے۔ اس ہوشربا المیے سے صرف سلطان خماروی ابو جیش اور شہزادہ شیبان آگاہ تھے کہ آنے والے دنوں میں بنی طولون کو کیا پیش آنے والا ہے۔ جب تقدیر کسی کے خلاف دام بچھاتی ہے تو انہونے واقعات پیش آتے اور ان سے غلط نتیجے اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ تقدیر کی نارنگی یا حارث کی بدقسمتی تھی کہ شہزادی نجم کو اغوا کرنے والا کوئی اور تھا، بلکہ وہ خود اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ لیکن اس کے اغوا کا الزام غریب حارث پر آ گیا، جس نے شہزادی کو روکنے کے لیے اپنی سی بہت کر لی، لیکن تقدیر کا فیصلہ اسی کے خلاف صادر ہوا
اور ابن حرب اسے اپنے ساتھ ہی باندھ کر چلتا بنا تھا۔ ممکن ہے یہ داستان اسرار سننے والے اس عجیب غریب واقعے کو عریش کے سرایہ دار سلیمان بن عامر کی دور اندیشی پر محلول کریں، جس نے ایک طرف طولونی شہزادی کے اغوا کا منصوبہ بڑی ہوشیاری سے تیار کیا اور دوسری جانب اپنے دوست ابن حرب کو مصر سے غائب کر کے نہ صرف کیروان پہنچا دیا بلکہ بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ کیروان میں موجودگی پر یمنی سردار زید بن سلام کی محکم شہادت بھی فراہم کر دی تھی، تاکہ نہ شہزادی کے اغوا کا شبہ ابن حرب پر ہو سکے نہ اس کے حوالے سے عریش کی کارواں سرائے پر کوئی مصیبت ٹوٹے۔ لیکن ہمارے سننے والے غور کریں تو سلیمان بن عامر کی یہ ساری دور اندیشی یا چالاکی اور ہوشیاری صرف اپنے بچاؤ کے لیے تھی، کیونکہ سلیمان جس اہم مقصد کے لیے عریش میں مقیم تھا اس میں بنی طولون کا اعتماد قائم رکھنا ضروری تھا۔ اس سارے منصوبے میں اگر حارث کا ذکر تھا تو صرف اس قدر کے شہزادی نجم کو 7 شوال تک اسے اپنے اعتماد کا فریب دینا اور اپنی مسکراہٹوں کی زنجیر میں اسیر رکھنا تھا۔ اس کی سچ مچ کی گرفتاری اور اسیری کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، پھر اس کی گرفتاری اور اسیری کی راہ کس نے ہموار کی؟ اس میں کسی دور اندیشی یا چالاکی اور ہوشیاری کا کوئی دخل نہیں تھا، کیونکہ یہ تقدیر کی چال تھی جس نے حارث کو مات دی، قسمت کا بچھایا ہوا جال تھا جس میں وہ اپنے پیروں پر چل کر جا پھنسا اور ابن حرب اسے گٹھڑی کی طرح باندھ کر لے گیا۔ اگر حارث دن کے تیسرے پہر کسی سے ملنے جنوبی فسطاط میں نہ جاتا تو اس کی نظر نہ ڈنگا پر پڑتی جو کچھ ضروری سامان اٹھائے بڑی خاموشی سے شہر پناہ کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نہ حارث کو اس پر چوری کا شبہ ہوتا، نہ اس کے تعاقب کا خیال آتا، نہ شہر پناہ سے نکل کر اس کا پیچھا کرتا، نہ ڈنگا کی نظروں سے بچنے کے لیے اسے نرسلوں کے جھنڈ میں چھپنا پڑتا، نہ اس کی نظر شہزادی نجم اور کنیز امبر پر پڑتی جو عام مصری خواتین کے لباس میں شہر پناہ سے نکل کر ڈنگا کے پیچھے فلاحین کی بستی المقص کی طرف چل دی تھی۔ یہ شوق تجسس میں ڈنگا کا پیچھا چھوڑ کر شہزادی اور امبر کا تعاقب کرتا ہوا نیل کے ساحل پر نہ پہنچ جاتا جہاں ابن حرب سے اس کی مدبھیڑ ہوئی اور وہ بازی ہار گیا۔ یہ سارا تانا بانا تقدیر نے اپنے ہاتھ سے بنا اور حارث میں یوں پھنس گیا تھا جیسے مکھی تارے عنکبوت میں پھنس جاتی ہے، حالانکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شہزادی اور امبر کا تعاقب کرتا ہوا ساحل دریا پر پہنچ جائے گا اور شہزادی کی خاطر ابن حرب سے حارث کی جنگ ہوگی۔ مگر تقدیر نے اسباب کی ایسی کڑیاں جوڑ دی جن سے حالات کی ایک زنجیر تیار ہوئی اور وہ زنجیر حارث کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ دست تقدیر جسے انسانی نظریں دیکھ نہیں سکتی، کسی زیرو کے ہاتھ چھو نہیں سکتے، دکھائی دیے بغیر کسی کے لیے خوش بختی کا دروازہ کھول دیتا اور کسی کے لیے بند کر دیتا ہے۔ قدرت کے اسی عمل کو ماہرین فلکیات علم نجومیت ستاروں کی گردش کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جو آسمانوں سے زمین پر اپنا اثر ڈالتی ہے اور اہل مذہب مقدرات قرار دیتے ہیں۔ اور یہ بھی تقدیر کی چال یا ستاروں کی گردش تھی کہ خماروی بجیش جب رات کو افسردہ اور پسمردہ بستر پر گیا تو نہ شہزادی نجم کی خبر ملی تھی، نہ حارث گرفتار ہو سکا تھا۔ 8 شوال کا سورج طلوع ہوا تو خماروی بجیش گھبرا کر بستر سے اٹھا۔ قصر کے باہر بنی طولون کے مخصوص نوحے کی آوازیں روح کو گھائل کرتی بلند ہوئی۔ کچھ طولونی شہزادی اور بیگمات، کچھ طولونی مرد اور بوڑھے شاہی محل میں اکٹھے ہو چکے اور بخارا کے ترکوں کی طرح مخصوص ماتمی انداز میں سلطان سے احتجاج کر رہے تھے کہ شہزادی نجم کو اغوا ہوئے 2 راتیں بیت گئی، لیکن مجرم کا سرا ابھی تک شہر پناہ کے کسی دروازے پر لٹکتا سر نظر نہیں آیا۔ احمد بن طولون کا بیٹا جواب دے کہ طولونیوں کی ہیبت اور طاقت کہاں رخصت ہو گئی کہ ابھی تک نہ مصر کا محکمہ زبات شہزادی کا کھوج لگا سکا، نہ ہی شاہری سالے کے سوال مجرم کو گرفتار کر سکے۔ ایک طولونی شہزادی کا اغوا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، نہ اس کی گمشدگی پر احتجاج کرنے والے مرد و زن کم حیثیت تھے جنہیں نظر انداز کر دیا جاتا۔ مارویہ نے فوراً خادم خاص کو طلب کیا اور شہزادہ شیبان کو دوڑایا کہ اسے بلایا جائے۔ زبات کے اہلکاروں اور افسروں نے فسطاط کی بعض حویلی اور گرد و نواح کی بستیوں کو جس طرح گھونٹ ڈالا، شاہری سالے کے یکا تاز سوار برقبتر گھوڑوں اور سارنیوں پر جس تیزی سے حارث کے تعاقب میں لپتے جھپتے تھے، اس سے خمارویہ کو یہ حوصلہ ہو گیا تھا کہ چند پہروں کے اندر طولونی شہزادی کو کہیں نہ کہیں سے برآمد کر لیا جائے گا اور توق و سلاسل میں جکڑا ہوا حارث اس کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکا تھا اور خاندان کی عورتیں اور مرد اس سے پوچھ رہے تھے کہ طولونی جاہو جلال کو کیا ہوا کہ ایک غلام ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ حارث تو جادو کے پتلے کی طرح غائب ہوا تھا اور ابھی تک یہ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ حسین طولونی بیوہ کو لے کر کس طرف نکل گیا ہے۔ مارویہ اسی پریشانی میں تھا کہ شیبان اختہ و خیزہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے قصر کے عقبی سین میں طولونی عورتوں کی مخصوص نوحے کی آواز سن لی تھی، مردوں کے غمزدہ اداس چہرے دیکھ لیے تھے جو اپنے سلطان سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے خمارویہ نے عقبی دریچے کی طرف ہاتھ لہرایا جو بند تھا اور کہا، بتاؤ شیبان، ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں؟ سلطان معظم، بیگانوں کی نسبت اپنوں کو جواب دینا آسان ہوتا ہے، آپ دریچے کے پٹ کھول کر انہیں بتائیے کہ
کل ان کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ نجم اگر کل بھی برآمد نہ ہو سکی پھر بھی آپ کے پاس جواب ہوگا، جو اگر بنی طولون کو مطمئن نہیں تو خاموش ضرور کر دے گا۔ خمارویہ نے حیرت کی نظروں سے بھائی کو دیکھا اور اس کا مطلب سمجھے بغیر دریچے کے پٹ کھول دیے۔ دریچہ کھلتے ہی طولونی مرد اور عورتوں نے ایک آہ بھری اور خمارویہ ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہم بھی صدمے سے دوچار ہیں، اگر تمہارے سوال کا جواب کل دیا جائے گا، گھروں میں جاؤ اور انتظار کرو۔ یہ کہہ کر دریچے کے پٹ دوبارہ بھیڑ دیے اور عقبی سین میں ابھرنے والی آہٹوں اور آوازوں سے سمجھ گیا کہ طولونی عورتیں اور مرد واپس جا رہے ہیں۔ وہ بڑی بے چینی سے بھائی کی طرف بڑھا اور اس کے قریب آ رکا۔ کل کیا ہوگا شیبان؟ یہ عورتیں اور مرد نہیں جانتے کہ دست تقدیر نے بنی طولون کے لیے آسمانوں کی کتاب پر کیا لکھ دیا ہے۔ اگر یہ لوگ وہ تمام باتیں سن لیں جو ہم دونوں بھائی جعفر نجومی کی زبان سے سن چکے ہیں تو شاید ان کے کلیجے شق ہو جائیں۔ شیبان ایک پل کے لیے رکا، پھر بولا، میرے خیال میں اس مصیبت کے وقت آپ کو جعفر نجومی سے رجوع کرنا چاہیے، دیکھ وہ اس مشکل کا کیا حل بتاتا ہے۔ جعفر نجومی کا نام سن کر خماروی کلید ہاتھ آ لگی ہو۔ وہ نجم کی تلاش اور حارث کی گرفتاری کے جوش میں بھول گیا تھا کہ ایسے مواقع پر لوگ نجومیوں اور رماموں سے رجوع کرتے ہیں اور ان کی معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جعفر تو بڑے اونچے پائے کا نجوم اور ماہر فلکیات تھا، وہ نجم کے اغوا اور حارث کے فرار کے متعلق اہم معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ شیبان نے ایک اور حیرت انگیز انکشاف کیا، سلطان معظم، جعفر صرف نجومی نہیں بلکہ علم جعفر بھی جانتا ہے اور گمشدہ اشیاء کا حال بتاتا ہے۔ یہ سنتے ہی خماروی ابو جیش نے تالی بجائی اور غلام فوراً حاضر ہو گیا۔ اس ساتھ میں جعفر نجومی کو پیغام بھیجو، ہم فی الفور اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ شیبان سے حارث ابو ظفر کی غداری اور اس کی تلاش کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ نجم کے اغوا نے اسے بری طرح نڈھال کر دیا تھا، بلکہ اس صدمے کے علاوہ ایک غم اور بھی اندر اندر اسے کھائے جا رہا تھا جسے وہ کسی سے بیان نہ کر سکتا تھا۔ تاہم یہ امید ضرور تھی کہ شاید گمنام آدمی اس کی شرط مان لے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ نجم اور حارث کے علاوہ ابھی وہ بعض انتظامی امور پر گفتگو کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں دربار نے جعفر کے لیے حاضری کی اجازت طلب کی۔ دونوں بھائی کچھ متفکر اور کچھ مستعد نظر آنے لگے۔ اچانک جعفر نجومی بغل میں ایک بغجہ دپائے اپنی مخصوص لباس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی دروازہ کھلنے کی آواز نہ سن سکا۔ شاید دروازہ کھلا تھا، شاید نہیں کھلا تھا، مگر انہیں یہ گمان گزرا جیسے جعفر نجومی کسی بھوت یا روح کی طرح بند کیواڑوں سے اچانک نکل آیا ہو۔ دونوں اس کی علمی شخصیت اور فلکیات میں اول درجے کی مہارت سے بڑے متاثر تھے۔ اس نے جھک کر سلام کیا تو خماروی ابو جیش نے اصل مقصد سے ہٹ کر ایک عجیب سوال کیا، جعفر تم اپنے علم سے آسمانوں میں جھانک لیتے اور کتاب تقدیر کا لکھا پڑھ لیتے ہو، بھلا کتاب تقدیر؟ جعفر سوال حیران ہوا، پھر جواب دینے لگا، سلطان ذی شان، کوئی آنکھ کتاب تقدیر کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے علم کے مطابق وہ بے حد و بے کنار ہے۔ جس طرح ایک افق سے دوسرے افق تک پھیلے آسمان کی وسعت و فراخی کا کوئی کنارہ نہیں، اسی طرح کتاب تقدیر بھی عد و بسط سے باہر ہے۔ اگر انسان کی عقل رسا اندازہ کر سکے تو افق تا افق پھیلا آسمان اس کتاب کا صرف ایک صفحہ ہے، جبکہ اس کے اوراق کہکشاں کے ستاروں کی طرح انگنت ہیں، اور اس کا حجم اتنا بڑا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان خلا۔ خمارویہ اور شیبان دونوں اس کا جواب سن کر دنگ رہ گئے، کیونکہ جعفر کا جواب حیران کر دینے والا تھا۔ اس نے تھوڑی سی وضاحت اور کی، آپ نے کہا تھا میں کتاب تقدیر کا لکھا پڑھ لیتا ہوں، لیکن انسان کی بساط ہی کیا ہے کہ وہ کتاب تقدیر کا مطالعہ کر سکے۔ میں تو صرف رات کو اس کے ایک صفحے کو دیکھ سکتا اور اس کے روشن حروف اور الفاظ سے اشارہ لیتا ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ ایک صفحے سے مراد آسمان اور روشن حروف و الفاظ کا مطلب وہ ثوابت و سیارگان ہے جن کا مطالعہ اہل نجوم کرتے ہیں۔ کتاب تقدیر کی اتنی انوکھی اور عجوبہ تشریح نے خمارویہ کو جعفر کا کچھ اور گرویدہ کر دیا۔ وہ بڑے ادب سے اس کے سامنے تھوڑا سا جھک گیا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے تمہارے پاس ایک ایسی آنکھ بھی ہے جو عرضی کائنات کے اندر کا منظر دیکھ لیتی اور چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔ کوئی آنکھ حد نظر سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ جعفر کا جواب زمینی تھا۔ خمارویہ نے بحث مناسب نہ سمجھی اور مطلب پر آ گیا، جعفر تم ہمارے شاہی منجم ہی نہیں، بنی طولون کے خیر خواہ بھی ہو۔ شہزادے نجم اللیل کے اغوا اور حارث کی نمک حرامی کا واقعہ تم نے سن لیا ہوگا۔ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ شہزادی نجم کی تلاش اور حارث نمک حرام کی نشاندہی میں ہماری مدد کرو۔ نجوم کے علاوہ تم علم جعفر میں بھی ماہر اور ہماری مشکل آسان کر سکتے ہو۔ بنی طولون کی عورتیں اور مرد ہم سے مجرم کا سر طلب کرتے ہیں، جبکہ مجرم ابھی تک مفقود الخبر ہے۔ فرمائش سن کر جعفر نے جواب دیا، آپ کا بلاوا آتے ہی میں سمجھ گیا تھا آپ مجھ سے شہزادی نجم کے بارے میں پوچھیں گے، اور جواب کے لیے ایک دن تو کیا ایک پہر کا بھی انتظار نہیں کر سکیں گے، اس لیے احتیاطاً میں اپنا بغچہ نجوم ساتھ ہی لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خمارویہ نے خوشی کا اظہار کیا اور مسند کی طرف ہاتھ اٹھایا،
پھر مسند پر بیٹھ کر ان میں کتاب کھولو اور ہماری رہنمائی کرو تاکہ ہم چہرے سے رسوائی کی دھول صاف کر سکیں۔ جعفر ناخوشگوار لہجے میں بولا، شہزادی نجم کے اغوا کا حادثہ بلا شبہ تکلیف دہ ہے، لیکن گستاخی معاف۔ جہاں تک رسوائی کا تعلق ہے اس کی دھول آپ نے خود اڑائی ہے۔ معاویہ سمجھا بنی طلون کے مردوں عورتوں کی طرح شاید وہ بھی اسے شہزادی نجم کو حارث کا انعام ٹھہرانے پر الزام دے رہا ہے، لیکن جعفر کا مطلب کچھ اور تھا۔ کہنے لگا، سلطان ذی شان زوات کے افسروں اور جوانوں نے فسطاط کی بعض حویلیوں اور گھروں کی اس طرح تلاشی لی ہے جیسے وہ شہزادی نجم کی بجائے کوئی گمشدہ زیور ڈھونڈ رہے ہوں، اور شاہی رسالے کے سوار گھوڑوں اور سانڈیوں پر یوں حارث کو کھوجنے دوڑے گویا کسی محاذ جنگ پر جا رہے ہوں۔ لوگوں نے سب کچھ دیکھا اور جو شخص نہیں جانتا اسے بھی پتہ چل گیا کہ حارث شہزادی نجم کے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، لے گیا ہے تو کیا ہوا؟ وہ اس کے انعام کی رقم تھی، جس طرح چاہے خرچ کرے۔ یوں شاہی خاندان کی رسوائی کا ڈھنڈوارا پٹوایا گیا۔ بنی طلون کی خاندانی وجاہت کا تقاضا یہ تھا کہ شہزادی نجم کے اغوا کا لفظ کسی کی زبان پر نہ آتا اور مجرم کی تلاش خفیہ طور پر کی جاتی۔ دونوں بھائی یہ گفتگو سن کر ہکا بکا رہ گئے، بلکہ کچھ نادم بھی نظر آئے۔ جعفر کی باتوں میں زندگی کے تجربے کے ساتھ عمر کی دانائی بھی بول رہی تھی۔ شہزادی کی تلاش میں ہے، حزم و احتیاط سے کام نہیں لیا گیا تھا۔ خمارویہ ندامت کے لہجے میں بولا، تم ٹھیک کہتے ہو جعفر، بے شک ہم سے غلطی سرزد ہوئی کہ نجم کے اغوا پر اخفا کا پردہ نہ ڈال سکے۔ ہر غلطی کے بعد انسان ایک تجربہ حاصل کرتا ہے اور تجربہ اسے نئی غلطی سے روکتا ہے۔ ہم بھی اس تجربے سے سبق حاصل کریں گے۔ پھر خماروی نے دوسری بار مسند کی طرف اشارہ کیا، جعفر مسند پر آ جاؤ اور اپنے علم کے مطابق نجم اور حارث کے بارے میں جو کچھ بھی بتا سکتے ہو بتاؤ۔ جعفر نے مسند پر بیٹھ کر نجوم کا بغچہ کھولا، شہزادی نجم کی تاریخ پیدائش دریافت کی، حارث کی تاریخ پیدائش پوچھی جو اتفاق سے شہزادہ شہبان کو معلوم تھی کیونکہ شاہی دفتر میں حارث کا نام اسی نے لکھا تھا۔ پھر دونوں کے مزاج اور ذاتی رجحان کے بارے میں سوال کیے اور سریرا بیٹھنے والے نجومی کو دونوں بھائیوں کے سامنے ان کے ذائچے تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جعفر نجومی ایک جمی صفات آدمی تھا، فلکیات کے علاوہ رمل اور جعفر کے علم میں بھی خاصی دسترس رکھتا اور بعض باتیں اپنی قوت مدرکہ یعنی کہ ادراک کی طاقت سے معلوم کر لیتا۔ اس نے از روئے نجوم شہزادی نجم اور حارث کے ذائچے تیار کرنے میں دیر نہ لگائی، رمل اور علم جعفر سے معاملے کی صورت معلوم کرنے کی کوشش کی، عرفان و ادراک کی قوت سے کام لیا اور ایک ایسا نتیجہ نکالا جس پر خود بھی حیران رہ گیا۔ خمارویہ نے اس کی حیرت بھانپ لی اور پوچھا، کیوں جعفر کچھ معلوم ہوا؟ جعفر استغراق کی حالت سے نکلا اور سلطان کو چشم حیرت سے دیکھنے لگا۔ سلطان ذی شان، جو کچھ میں نے معلوم کیا ہے یا جو کچھ میرے علم نے مجھے بتایا وہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ شاید آپ اس پر یقین نہ کریں۔ تم بیان کرو، ہم یقین کریں گے کیونکہ ہمیں تم پر اعتماد ہے۔ جعفر نے مسند پر بیٹھے بیٹھے غلاموں کی طرح انگشتِ شہادت اوپر اٹھائی اور کہنے لگا، سلطان عالی، میں اپنے علم کی آنکھ سے دیکھتا اور اپنے عرفان کے کانوں سے سنتا ہوں اور وہی منظر دیکھتا ہوں جو مجھے دکھایا جاتا ہے اور وہی بات کہتا ہوں جو میرے کانوں میں ڈالی جاتی ہے۔ میرے علم و عرفان نے جو کچھ مجھے بتایا وہ یوں ہے کہ شہزادی نجم کو کسی نے اغوا نہیں کیا، وہ جہاں گئی ہے اپنی مرضی سے اور اپنے پیروں پر چل کر گئی ہے، اور کہاں گئی ہے شاید میں اس سوال کا جواب نہ دے سکوں کیونکہ وہ طویل فاصلوں کے سفر پر ہے۔ البتہ یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جہاں شہزادی نجم ہے وہیں حارث بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حارث گرفتار و اسیر ہے اور شہزادی آزاد ہے۔ جعفر کی باتیں سن کر دونوں بھائی حیرت زدہ اور دم بخود رہ گئے کیونکہ جو کچھ اس نے کہا وہ کسی اچنبے سے کم نہ تھا۔ جعفر نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا، آپ حارث کو نمک حرام اور غدار قرار دیتے ہیں اور اس پر اپنی بیوہ بہن کے اغوا کا الزام دھرتے ہیں، لیکن حارث کا ذائچہ بتاتا ہے وہ غداری اور نمک حرامی کا مرتکب نہیں ہوا، اور میرا اپنا ادراک یہ کہتا ہے کہ جب آپ خود شہزادی کو حارث کے عقد میں دینے پر تیار تھے وہ اسے اغوا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خواہ شہزادی اسے پسند کرتی یا اس کی زوجہ بننے سے انکار کر دیتی۔ اغوا کے جرم کا ارتکاب کر کے وہ شہزادی کے استحقاق سے محروم ہو جاتا، ہرگز گوارہ نہ کرتا۔ البتہ قیاس یہ کہتا کہ شہزادی نے عقد ثانی کے لیے کسی مرد کو پسند کر لیا تھا اور وہ اسی کے ہمراہ جا رہی ہوگی کہ حارث نے دیکھ لیا اور اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا کیونکہ القطع یا پھر ساتھ سے اس کا فرار حارث کے حق میں نہیں تھا۔ حارث کے ذائچے سے یہ بات ظاہر ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے زبردست شکست سے دوچار ہونا پڑے گا جس کے نتیجے میں قید ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے شہزادی نجم کا منتخب مرد طاقت، جنگجوئی اور بہادری میں یکتا تھا جس نے حارث جیسے فوجی سالار کو دست بدست لڑائی میں پچھاڑ دیا اور اسیر کر کے لے گیا۔ سلطان ذی شان، یہ بات آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو مرد بنی طلون کی ایک شہزادی کو لینے آیا وہ تنہا ہرگز نہ ہوگا
بلکہ تیغ زنوں اور نیزہ برداروں کا جم گھٹا اس کے ارد گرد ہوگا۔ اس کا راستہ روکا جائے تو طولونی سے لڑ کر بھی شہزادی کو لے جائے۔ میرے نزدیک یہ اغوا کا حادثہ نہیں، دل کا سودا ہے، اور شہزادی نجم اپنی مرضی سے آپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو، بنی طولون کو، القطائے کو، مصر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی ہے۔ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر چلے میں لوٹ کر نہیں آتا، اسی طرح شہزادی نجم کی واپسی بھی ناممکن ہے، لہٰذا اسے تلاش کرنے یا برآمد کرنے کی ہر کوشش بے سود ہوگی۔ میرے علم و عرفان کے مطابق نجم ایک ایسے مضبوط اور طاقتور حلقے میں چلی گئی ہے جہاں سے طولونی فوج بھی اسے واپس نہیں لا سکتی۔ یہ کہہ کر جعفر نجومی خاموش ہو گیا اور طولونی سلطان اور شہزادہ شہبان پر حیرت کا نیا سکتہ گزرنے لگا۔ اچانک خمارویہ ابو جعش اس سکتے سے نکلا اور بڑی بے چینی سے بولا، کیا یہ بتا سکتے ہو کس طرف چلی گئی اور اس وقت کہاں ہوگی؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ کسی جگہ کا تعین کر سکتا ہوں، البتہ ذائچے سے پتہ چلتا ہے کہ صحراؤں کا سفر اس کی قسمت میں لکھا ہے، بلکہ صحرا سے اسے ایک خاص تعلق ہے۔ اگر میرا قیاس غلط نہیں تو اس وقت بھی وہ پہاڑوں اور صحراؤں کے درمیان سفر کر رہی ہوگی۔ اب اس کی منزل دور ہے، مگر جہاں بھی جائے گی اس کی حیثیت کسی ملکہ سے کم نہ ہوگی، کیونکہ خوش بختی کا ستارہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ صحرا کے لوگ اس کے حسن کی پرستش کریں گے، وہ ان پر حکومت کرے گی، اور جنگجو شہور اس کی ہر ادا پر قربان ہوگا، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔